آج بارات تھی اور گھر میں صبح سے گہما گہمی تھی۔ رات لیٹ سونے کے باوجود عائشہ جلدی اٹھ گئی تھی۔ سب مہمانوں کو ناشتہ کروا کے وہ دڑیا کی جانب آئی تھی جو ابھی تک سو رہی تھی۔ دڑیا اٹھ جاؤ، بارات ہے آج تمہاری اور تم سو رہی ہو۔ گڑیا اٹھ جاؤ، شاباش، آپ ہی بس تھوڑی دیر اور سونے دینا۔ دڑیا عائشہ کو جواب دیتی پھر سے کڑبت بدل کے سو گئی تھی۔ دڑیا، میں تمہارے کپڑے نکال کے رکھ رہی، جلدی اٹھ کر فریش ہو جاؤ اور پارلر کے لیے نکل ہے، پھر چلو۔ اب باقی نیند بعد میں پوری قالین عائشہ نے الماری سے اس کے کپڑے نکال کے رکھے تھے اور دڑیا کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا تھا۔ کیا آپ بھی نہ سونے بھی نہیں دیتی؟ دڑیا ناچار اٹھ بیٹھی۔ چلو فریش ہو کے آؤ، میں ناشتہ بھجواتی ہوں تمہارے لیے۔ عائشہ کمرے سے نکل کے تو دڑیا بھی فریش ہونے چل دی۔ فریش ہو کے باہر نکلی تو مائدہ اس کا ناشتہ ٹیبل پر سیٹ کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس نے ناشتہ ختم کیا، تب تک عائشہ اور رامین بھی کمرے میں آئی تھی۔ وہ دونوں خوش ہونے کے ساتھ اداس بھی تھی کہ دڑیا آج سے بڑائی ہونے جا رہی تھی۔ دڑیا نے انہیں اداس دیکھا تو خود بھی اداس ہوئی۔ عائشہ رامین دونوں دڑیا کے دائیں بائیں بیٹھی تھی۔ دڑیا، تمہاری شادی ہو رہی آج اور یہ دن ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہے۔ تم ابھی نادان ہو مگر پلیز کبھی بھی اپنے ان لاز کے ساتھ کوئی مس بیہیو مت کرنا، ان کو شکایت کا موقع مت دینا اور کبھی کچھ ایسا مت کرنا کہ ہمارا سر جھک جائے۔ اور گڑیا، یارم بھائی سے کبھی لڑائی مت کرنا، وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ کافی دیر اسے سمجھاتے رہی تھی اور پھر اسے رامین کے ساتھ پارلر بھیجا تھا۔ پارلر میں ان کی پہلے سے اپوائنٹمنٹ تھی جس کی وجہ سے فوراً دڑیا کا میک اپ شروع کر دیا گیا تھا۔ شابلہ میں بھی سب اپنی تیاری میں مگن تھے۔ فنکشن دن کا تھا اس لیے سب کام میں مصروف تھے۔ اقصیٰ بیگم پیچ کلر کی ساڑی پہنے آئینے کے سامنے کھڑی نیکلس پہنی تھی۔ ہلکا سے میک اپ کی ان کی شخصیت کو مزید نکھاری تھی۔ جب پیچھے سے اعظم صاحب نے انہیں کندھے سے پکڑ کے اپنی جانب گھمایا، وہ آج بھی اتنی ہی پیاری اور گریسفل لگتی تھی جتنی اپنی جوانی میں، اور اعظم صاحب میں بھی تو کوئی تبدیلی نہ آئی تھی سوائے اس کے کہ گھنپٹی سے بال تھوڑے سفید ہو چکے تھے، نظر کا چشمہ لگ چکا تھا۔ اقصیٰ، آپ آج بھی حسین لگتی ہے پہلے دن کی طرح۔ اعظم صاحب نے ان کے چہرے پر آئی لائٹ کو کان کے پیچھے عرصہ وہ شرمائی تھی۔ کیا شاہ صاحب، اب تو بیٹی کی بھی شادی ہو رہی ہے، آپ تو کچھ لحاظ کر لیا کرے، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ ارے جو کہتا ہے کہنے دو، تم کیوں پریشان ہو رہی، مجھ پہ دھیان دو۔ اعظم صاحب نے ان کا چہرہ تھوڑے سے پکڑ کے اونچا کیا، مگر عین وقت پہ دروازے پر دستک ہوئی تھی اور اعظم صاحب بے بسی سے دروازے کو دیکھتے ہوئے پیچھے ہوئے تھے۔ اقصیٰ ان کو دیکھتی ہنسی تھی اور اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ بڑی بی بی جی، سب مہمان لاؤنج میں آ گئے ہیں۔ ہاں پروین، تم سب کو بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں، بس کچھ سامان رکھنا ہے، وہ میں لے کر آتی ہوں۔ اور دیکھو ذرا جالم تیار ہوا کہ نہیں، مصطفیٰ تو کسی کام سے باہر گیا، وہ وہیں سے حال میں جائے گا۔ اور اون کدھر ہے؟ اسے میرے پاس بھیجے، کچھ چیزیں گاڑی میں رکھنی ہیں۔ اقصیٰ بیگم پروین کو ہدایت دیتی جلدی سے الماری کی جانب بڑھی تھی اور اعظم صاحب باہر نکل گئے تھے۔ جی اچھا بڑی بی بی جی، پروین نے اون کو اقصیٰ بیگم کا پیغام دیا تھا۔ اس کے بعد جائم کے کمرے پہ دستک دی تھی مگر 3-4 دفعہ نہ کرنے بعد بھی کوئی جواب نہ ملا تو وہ واپس نیچے کی جانب چلی گئی۔ اقصیٰ بیگم لاؤنج میں آئی تو اون انہیں وہی مل گیا۔ اور اون کہاں تھے؟ تم کب سے بلایا تھا تمہیں؟ جاؤ، میرے کمرے میں بیڈ پہ ایک چھوٹا سا بیگ رکھا ہے، وہ لا کے گاڑی میں رکھو۔ میں ذرا یارم کو دیکھو ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ جی بڑی ماما، میں لے کے آتا ہوں۔ اسکائی بلو کاٹن کا سوٹ پہنے، بال سلیکے سے بنے، ہاتھ میں گھڑی اور ساتھ پشاوری جوتا پہنے اون آج ہنسا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ارے آپا کہاں جا رہی ہیں؟ آمنہ بیگم اپنے کمرے سے نکلی تھی جب اقصیٰ بیگم کو سیڑھیوں کے پاس دیکھا۔ آمنہ بیگم اور اقصیٰ بیگم نے ایک جیسی ساڑی پہنی ہوئی تھی مگر دونوں کے رنگ مختلف تھے۔ جارم کو دیکھنے ابھی تک باہر نہیں آیا اور سب مہمان انتظار میں ہیں۔ یہ ابھی ان کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ جارم اپنے کمرے سے نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ ہلکی ہلکی داڑھی، گھنی مونچھوں تلے انابلہ مسکرا رہے تھے۔ آج تو آنکھوں میں ایک الگ چمک تھی جیسے دنیا فتح کر لی ہو۔ میرون رنگ کی شیروانی پہنے، سر پر میرون ہی کلا پہنے ہوئے تھا۔ شیروانی کے بائیں طرف نگینوں سے مزین بروچ لگا، ویسا ہی بروچ کلائی پر بھی بندھا تھا۔ ہاتھ میں گھڑی باندھے اور ایک ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ جارم آج کسی شہزادے سے کم نہ لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اقصیٰ بیگم آمنہ بیگم کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ ارے لیڈیز کیسا لگ رہا ہو؟ اچھا لگ رہا ہوں نا؟ جارم نے دونوں ماؤں کو اپنے بازو کے گھیرے میں لیا تھا۔ بہت پیارے، ماشاءاللہ، کسی کی نظر نہ لگے میرے بیٹے کو۔ اقصیٰ بیگم نے اس کے ماتھے پہ پیار دیا تھا اور آمنہ بیگم نے بھی۔ واہ بھائی کیا لگ رہے ہو یار۔ اون وہاں آیا تو جارم کو دیکھا خوش ہوا۔ اس کی بات پہ سبھی مسکرا دیے تھے۔ چلو بچو
گاڑیوں میں چل کے بیٹھو، پہلے کافی دیر ہو چکی ہے۔ سب اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھتے حال کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ دنیا آج تم میرے پاس آ جاؤ گی، ہمیشہ کے لیے تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کتنا خوش ہوں۔ یارم دل دل میں دنیا سے مخاطب تھا، ہونٹ پہ ایک نرم سی مسکان، کچھ دیر میں سب حال میں پہنچ گئے تھے۔ بارات آنے کا شور اٹھا تھا۔ عائشہ اور رامیر جو دنیا کے ساتھ برائڈل روم میں بیٹھی تھی، وہ فوراً باہر استقبال کے لیے پہنچی تھی کہ وہ لوگ بھی کچھ دیر پہلے حال میں پہنچے تھے۔ عائشہ اور رامیر نے ایک جیسے ڈریس پہن رکھے تھے۔ عائشہ نے گرے کلر کا لہنگا جبکہ رامیر نے اسکائی بلو کلر کا لہنگا زیب تن کر رکھا تھا۔ ہلکے پھلکے میک اپ، جویلری پہنے، بالوں کا اسٹائل بنایا، وہ دونوں کسی پریوں سے کم نہ لگ رہی تھی۔ سب کے ساتھ انہوں نے باراتیوں کا استقبال پھولوں سے کیا تھا۔ اقصیٰ بیگم، آمنہ بیگم بہت پیار سے دونوں بہنوں سے ملی تھی، جبکہ انہوں نے چپکے سے رامیر کو دیکھا تھا۔ دونوں کے ڈریس کلرز میچ کر رہے تھے اور ان کو اس حسین اتفاق سے دل ہی دل میں ڈھیر ساری خوشی ہوئی تھی۔ یارم اور اون اسٹیج پر بیٹھے تھے، جبکہ باقی سب بھی وہیں اپنی اپنی ٹیبل کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ دیر میں مصطفیٰ بھی حال میں داخل ہوتا نظر آیا۔ براؤن شلوار قمیض پہنے وہاں موجود کافی لڑکیوں کے دل دھڑکا چکا تھا، مگر اپنے دھیان میں وہ سامنے تھی عائشہ سے ٹکرایا۔ عائشہ کے سامنے چاند تارے گم گئے تھے۔ وہ زمین بوس ہوتی اگر مصطفیٰ بر وقت اسے کمر سے تھام نہ لیتا۔ فوٹوگرافر نے ان دونوں کی ایک ساتھ فوٹو کلک کی تھی اور تبھی مصطفیٰ ہوش میں عائشہ کو سیدھا کھڑا کیا۔ آئی ایم سوری، مجھے دیکھ کر چلنا چاہیے تھا، مگر اچانک آپ سامنے آئی تو ابھی وہ کچھ اور بھی کہتا، مگر عائشہ وہاں سے تیزی سے نکلتی چلی گئی تھی کیونکہ سب لوگ ان کی طرف متوجہ تھے۔ وہ بھی سر جھٹکتا یارم اور ان کی طرف بڑھ گیا تھا، جن کی نظریں اسی پر تھی اور ان کے چہرے پر نایتی شرارتی ہنسی کی وجہ سے وہ تھوڑا پتل ہوا تھا۔ کچھ ہوتا ہے مصطفیٰ بھائی۔ انہوں نے اسے آنکھ ماری تو وہ اسے گھورتا یارم کے پاس بیٹھا۔ تھوڑی دیر میں دلہن کو اسٹیج پر لانے کا شور اٹھا۔ یارم کی نظر ایک دم سے سامنے اٹھی اور پلٹنے سے انکاری ہوئی۔ میرون کلر کا بھاری کامدار لہنگا پہنے سجی سمری دنیا اور اس کا حسن جو میک اپ کرنے اور دلہن بننے سے دو آنچا ہو چکا تھا، سیدھا یارم کے دل پہ وار کر گیا تھا۔ دنیا کی ایک طرف عائشہ اور دوسری طرف رامیر تھے جو اسے تھامے آ رہی تھی۔ یارم کی محبیت نور کرتے وہاں ینگ جنریشن نے ہوٹنگ کی تھی، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ بھائی منہ تو بند کر لے، ادھر ہی آنا ہے۔ انہوں نے یارم کے کان میں سرگوشی کی، مگر یارم اس وقت حواسوں میں کہا تھا وہ تو دنیا کی سادگی پہ مرتا تھا، اب اسے اس روپ میں دیکھ وہ مدہوش ہوا تھا۔ دنیا اس کی نظروں سے کنفیوز ہوئی تھی اور اسٹیج پر چڑھتے اس کا پاؤں پھسلا، مگر یارم نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ ایک دفعہ پھر حال میں شروع ہوا تھا۔ سنبھل کے یارم نے اسے تھامتے ہوئے کہا تھا اور دنیا اس کی خمار بڑی آواز سن کے ہی کانپی تھی۔ یارم اسے اپنے برابر بیٹھایا اور وہ دونوں ساتھ بیٹھے چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ حال میں موجود تمام لوگوں نے ان کے نظر اتار دی، کچھ لوگ جلن کے مارے منہ سجائے بیٹھے تھے۔ یارم نے دنیا کا ہاتھ تھاما تو وہ لرزی کہ کیا کریں، آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ چھوڑیے میرا۔ دنیا نے ہاتھ کھینچا مگر یارم کی گرفت مضبوط تھی۔ یہ ہاتھ اب کبھی نہیں چھوٹے گا، سے تم میری دسترس میں ہوگی، تم نہیں جانتی کہ میں کتنا خوش ہوں، یہ سوچ کہ میری دنیا میں زندگی ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی ہے۔ وہ آہستہ آواز میں اپنی کیفیت بیان کرتا مگر دنیا کانپ رہی تھی اسے سوچ سے کہ وہ اس مانسٹر کے ساتھ ایک ہی گھر میں بلکہ ایک ہی روم میں کیسے رہے گی۔ اگلے 2 گھنٹوں میں رسموں اور چھیڑ چھاڑ میں بلاہ رخصتی کا ٹائم بھی آ گیا۔ یارم کشف بیگ اور دیگر رشتہ داروں سے مل کر پلٹا تو دنیا کو عائشہ رامیر سے لپٹے روتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں سے گاڑی کے قریب لا رہی تھی، وہ وہیں گاڑی کے پاس سے رک گیا تھا۔ کاشف بیگ نے اسے سر پہ دست شفقت رکھا، اسے گاڑی میں بٹھایا۔ رخصتی کے ماحول میں سب افسردہ سے تھے۔ یارم فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا جبکہ مصطفیٰ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ آمنہ بیگم اور اقصیٰ بیگم دنیا کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی، جبکہ میکال شاہ اور اعظم شاہ اپنی اپنی گاڑیوں میں ان کے پیچھے پیچھے ہی تھے۔ گاڑیاں پہنچتے انہوں نے تقریباً شام ہو چکی تھی، ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ تمام گاڑیاں آگے پیچھے گاڑی میں داخل ہوئی تھی، کچھ مہمان گاڑی تھے، انہوں نے ہی سب کا استقبال کیا تھا۔ اقصیٰ بیگم آمنہ بیگم نے دنیا کو سنبھالا تھا اور اسے ڈرائنگ روم میں لائی تھی جہاں چاروں طرف لائٹنگ اور گلاب کے پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ دنیا کو ایک صوفے پہ بٹھایا گیا تھا، اس کے ساتھ یارم کو بھی۔ پورے راستے دنیا کی سو چلتی آئی تھی اور ابھی بھی جب یارم نے اس کا ہاتھ تھاما، پلیز یار اسٹاپ دس نان سینس، اب چپ کر کے بیٹھو، کب سے دیکھ رہا ہوں رو رہی ہو، صبح چلیں گے تمہاری بہنوں کے پاس۔ اب بالکل چپ، آواز نہ نکلے ذرا بھی۔ یارم کو اس کا رونا پسند نہیں آیا تھا، جب بھی ڈانٹ دیا تھا اسے غصہ ہوتے دیکھ دنیا کو اور رونا آیا تھا، مگر چپ کر کے بیٹھی مانسٹر کہیں کہ ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں۔ کافی دیر تک ان دونوں کا فوٹو شوٹ چلتا رہا تھا۔
مودی پوز بناتے بناتے وہ کافی تھک گئی تھی۔ پھر باری لہنگا جولی سے لاگ رہا تھا وہ بے ہوش ہو جائے گی، مگر پھر یارم نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اقصیٰ بیگم سے کہہ کے اسے کمرے میں بھیج دیا تھا کہ تھوڑا ریسٹ کر لے۔ اس وقت پولیس سے سجی مصاحبہ بیٹھی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ پورے کمرے میں کینڈل چل رہی تھی اور گلاب کی پتیاں جام جام بکھری ہوئی تھی۔ سب چیزوں پہ تارانہ سے نظر ڈالتی وہ وہیں چینج کیے بغیر پاؤں سیدھا کرتی لیٹ گئی تھی۔ صدا کی نیند کی کچی دنیا اس وقت شدید تھکن محسوس کرتی سو چکی تھی۔ یارم اپنے سب دوستوں کو رخصت کرتا رات 2 بجے کے قریب کمرے میں آیا تھا اور خیال کے مطابق دوریا کو سویا ہوا پایا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتا آگے بڑھ جا کے دوریا کے پاس سے بیٹھ گیا۔ بنا میک اپ اور ڈریس چینج کیے وہ سو رہی تھی اور اس سے سوتا ہوا دیکھ یارم کو اچھا نہیں لگا تھا۔ تبھی اسے آواز دی مگر اس کی نیند اتنی کچی تھوڑی تھی کہ 1-2 آوازوں پہ بیدار ہو جاتی۔ یارم سے اپنے پاس پا کے بہت خوش تھا۔ جو چاہا تھا وہ پا لیا تھا۔ اپنی زندگی کے سب سے بڑی خوشی دور مکنون جنم شاہ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ وہ اکثر لوگوں سے سنتا تھا کہ جو چیز انسانی سے مل جائے پھر اس کی قدر نہیں رہتی، مگر وہ ان سب لوگوں کو بتانا چاہتا تھا اسے دنیا کتنی عزیز ہے۔ یارم نے کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر کچھ سوچتا ہوا اٹھا، اپنی شیروانی چینج کی اور نائٹ ڈریس اٹھاتا واش روم میں گھس گیا۔ 15 منٹ بعد واپس آیا تو دوریا چونکہ تو سو رہی تھی وہ اپنے گیلے بال جھٹک تھا اس کے قریب اپنا چہرہ دوریا کے چہرے کے قریب گیا۔ اس کی گرم سانسیں دوریا کے چہرے پر پڑی تھی، وہ ساتھ ہی اس کے بالوں سے ٹپکتا پانی دوریا کے منہ پر ٹپک رہا تھا اور دوریا کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ یارم پیچھے ہوا۔ کیا ہوا، آپ نے مجھے کیوں اٹھایا؟ دوریا نے آس پاس دیکھتے ہوئے پھر سے یارم کو دیکھا۔ میڈم آج کی رات کون سوتا ہے، چلو اٹھ کے بیٹھو، شاہ سونے دینا پلیز۔ صبح آج شاہ آپ ہی نے بھی نہیں سونے دیا، اب آپ بھی نہیں سونے دے رہے، میں تھک گئی ہوں نا بہت، پلیز شاہ کل باتیں کریں گے، ابھی بہت نیند آ رہی ہے۔ دوریا اسے کہتی پھر سے سو گئی تھی۔ دوریا پورے 5 گھنٹے ہو گئے تمہیں سوئے، آپ اٹھو اور جلدی سے جاؤ ڈریس چینج کرو، بلکہ ادھر میں کرواتا ہوں۔ یارم اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے ڈریسنگ روم تک لایا تھا۔ نہیں شاہ میں خود کر لوں گی، آپ جائیے۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ یارم نے اسے اپنے پاس کھینچا اور وہ کٹی ڈال کے اس کے چوڑے سینے سے آ لگی تھی۔ چپ، اب آواز نہ آئے، یارم نے اسے کہتے ہی اس کے سر پہ لگی پینس اتارنا شروع کی تھی۔ پینس سے دوپٹہ زیادہ ہوتے نیچے جا گرا۔ یارم نے دوریا کا چہرہ دیکھا، نائٹ بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے کانپنے سے وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ ڈر ہے۔ یارم نے آہستہ سے اس کا روح موڑا تھا، اب وہ یارم کی طرف پیٹ کیے کھڑی تھی۔ دوریا کی سانس خشک تھا جب یارم نے اس کی قمیض کے پچھلے گلے پر لگی پینس اتارنا شروع کی تھی، کیونکہ اس کے لہنگے کی قمیض کا گلا خاصا گہرا تھا، اس لیے بیوٹیشین نے سیفٹی پینس کی مدد سے گلا پیچھے کر کے سیٹ کیا اور یارم اب اس کی وہی سیفٹی پینس اتارا تھا۔ شاہ میں کر لوں گی، پلیز آپ چھوڑ دیں۔ جیسے ہی آڑی پین اتاری دوریا ایک دم یارم کی طرف مڑی اور اس کے ہاتھ پکڑے، مگر یارم نے آزادی سے اپنے ہاتھ اس کے نازک ہاتھوں سے نکال لیے۔ دوریا نے اس کی جانب دیکھا جس کی نظر اسی کی چہرے پر ٹکی تھی۔ دوریا نے نزدیک کا زاویہ بدلا، اب یارم اس کے گلے سے نیکلس اتارا تھا، اس کی انگلیاں دوریا کی گردن سے ٹچ ہو رہی تھی اور دوریا کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا تھا کیونکہ اس کی انگلیاں جیسے آگ میں تاپ رہی۔ دوریا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ شاہ آپ کو بخار ہے؟ اور بنا ایک لمحے کی دیر کیا دوریا نے اس کے ماتھے اور پھر گردن پر ہاتھ لگایا۔ شاہ آپ کو بخار ہے؟ اور آپ نے اس کے بعد باقی منہ میں تھی کیونکہ یارم نے ایک دم سے اس کے ہونٹوں کو اپنے قید میں لیا تھا۔ دوریا نے اسے پیچھے کرنا چاہا مگر یارم کی گرفت سخت تھی۔ دوریا کو اپنے سانس باندھا ہوتا محسوس ہوا مگر یارم کو پیچھے کرنے کی ہمت اب اس میں ختم ہوئی تھی۔ ٹانگیں بے جان ہوئی اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، یارم نے اسے گود میں اٹھایا تھا اور ڈریسنگ روم سے باہر لا کے بیڈ پر لٹا، خود بھی ساتھ ہی لیٹ گیا۔ دوریا پیچھے ہوتی دوسری طرف سے اترنے لگی مگر یارم نے اسے روک لیا تھا۔ دوریا آج کی رات مجھے تنگ مت کرنا، میں تمہاری کوئی بھی بات سننے والا نہیں، اس لیے آرام سے آ جاؤ میرے پاس۔ اس کی آواز میں نشہ سا گھلا تھا اور دوریا سن سے اپنی جگہ پر ہی فریز ہو گئی تھی۔ یارم نے دوسرا ہاتھ بڑھایا کہ دوریا کو کھینچا اور وہ سیدھا اس کے سینے پر آ گری۔ یارم نے کروٹ بدل کر اس پر حاوی ہوا تھا، اس کی گردن پہ منہ چھپائے۔ یا اللہ جی، اس مانسٹر سے کیسے بچوں، یہ تو کھا جائیں گے۔ دوریا دل میں سوچتی سے پیچھے دھکیلنے لگی مگر بے سود۔ شاہ پلیز میری بات سنیں، مجھے آپ سے بات کرنے کافی مشکل سے دوریا بول پائی۔ میری جان آج کی رات باتیں کون کرتا ہے، پلیز آپ مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ اپنی داڑھی اس کے منہ پر رگڑتا پھر سے اس کی گردن پہ جھکا۔
شاہ پلیز نہیں، یارم نے ہاتھ پیچھے لے جا کے دریا کی شرٹ کی زپ کھول کے کندھے سے سرکائی تو وہ اس کے ہاتھ تھام کے بولی، دریا یار کیا مسئلہ ہے، میں نے کہا نا ہم صبح بات کریں گے، تو پھر اب کی بار یارم نے اس سے ساتھی سے منع کیا تھا۔ دریا نے جلدی سے یارم کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ شاہ میں اس شادی کے لیے اس لیے مانی تھی کیونکہ مجھے لگا اب بھی آپ میری بات مانیں کہ مجھے اپنی ایجوکیشن پوری کرنے دیں گے۔ شاہ پلیز، صاحب کالج میں کیا کہیں گے کہ میں میرڈ ہوں، سب میرا مذاق بنائیں گے، پلیز مجھے میری اسٹڈی کمپلیٹ کرنے دے۔ دنیا نے ایک ساتھ میں سارے بات کہہ دی کہ کہیں بھی سے وہ غصہ نہ کاٹے۔ یارم نے تیوری چڑھا کے دکھا، سیریسلی دنیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری یہ بچکانہ باتیں سنوں گا؟ تو یہ بہت بڑی بھول ہے تمہاری، میری جان تم میرے پاس ہو، میرے سامنے ہو، تو ایسا کیسے سوچتی ہو کہ میں تم سے دور ہوں گا؟ اب اتنے قریب ہونے کے باوجود یارم نے دنیا کے کان سے جھمکے اتارے۔ دنیا جب تک تم دور تھی میں نے برداشت کیا، مگر اب تم میری آنکھوں کے سامنے میرے پاس ہو، میں نہیں رہ سکتا تم سے دور، میری جان پلیز سمجھو۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی، وہ یہی یارم پہ گلا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا کہ دنیا ابھی چھوٹے مگر اتنی بھی تو نہیں کہ وہ یارم کے جذبات نہ سمجھ سکے۔ تمہاری مسکراہٹ میرے دل کی زمین پر شبنم کے قطرے کی طرح گرتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم رو، لیکن اب تم رو رہی تو ٹھیک ہے، جب تک تم نہیں چاہو گے تب تک میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، مگر ایک بات تم بھی سمجھو کہ اب تم یہیں رہ کے پڑھو گی میری آنکھوں کے سامنے، میں تمہیں دبئی نہیں بھیجوں گا، اب کہ یہ میرے باس میں نہیں، تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ یارم نے اس کی آنکھوں کی نمی کو اپنے پودوں پر چنا اور دوریا ایک طرف اس کے مان جانے پہ خوش، جبکہ یارم کی دوسری بات سن کر افسردہ ہوئی۔ جاؤ کپڑے چینج کر کے آؤ، میں ویٹ کر تمہارا۔ یارم سیدھا ہو کے لیٹا تھا اور دوریا جلدی سے ڈریسنگ روم میں بھاگی۔ وہاں پہلے سے دنیا کا نائٹ سوٹ لٹکا ہوا تھا، پرپل سلک کا ٹراؤزر، شارٹ ٹی شرٹ، ڈریس چینج کر کے میک اپ صاف کر کے واپس روم میں آئی، جہاں یارم سگار سلگا بیٹھ کر سے ٹیک لگا بیٹھا تھا، اور دنیا دوسری سائڈ سے بیٹھ پہ آئی تو یارم نے ایک نظر سے دیکھا، اس کا دل پھر سے بے ایمان ہوا، مگر وہ دنیا سے وعدہ کر چکا تھا۔ سکار بند کر کے سیدھا ہوا، دنیا کی جانب مڑا جو انگلیاں چٹا رہی تھی۔ دنیا نیند آئی ہے کیا؟ یارم نے پارچ سے بلایا۔ دنیا کا دل دھڑکا، جی شاہ، دنیا نے اٹکتے ہوئے سر ہلایا۔ آجو میں سلاتا ہوں۔ دنیا کا ہاتھ پکڑ کے اپنے قریب کیا اور اپنے بازو پہ اس کا سارا کے بنا روح اس کی جانب مڑا، دلہا دلہا سا چہرہ، گیلے بال۔ یارم نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دی، اس کی آنکھیں باندھ کی۔ دنیا سوچو میں یہی ہوں، اپنی بھی آنکھیں باندھ کر تھا بولا تو دنیا نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے گالوں پہ پیار سے بوسہ دیا۔ یارم کا موڈ خراب تھا، مگر دنیا کی اس حرکت سے اس کے ہونٹوں پر مسکان آئی تھی۔ دنیا کو سینے میں زور سے بھیجا، سو جاؤ میری جان، ورنہ میرا ارادہ بدل بھی سکتا ہے۔ دور اس کے بعد سنتی جلدی سے آنکھیں بند کر کے یارم نے اس کی حرکت پہ ہاتھ دیا تھا، اور اب آگے کے بارے میں اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ بھی سو گیا تھا۔ اب نہ جانے نئی صبح ان کے لیے کیا پیغام لانے والی تھی۔ اگلی صبح کافی روشن تھی، پوری رات بارش کے بعد ہر چڑیا کے چہچہانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ آج دنیا اور یارم کا ولیمہ تھا، چونکہ ولیمہ رات کا تھا اس لیے سب آرام سے ہی اٹھے تھے۔ عائشہ نے دنیا اور یارم کا ناشتہ خود تیار کیا تھا۔ تقریباً 10 بج کے قریب عائشہ، رامین، ان کی ایک دو کزن ان کے ساتھ دنیا کو ناشتہ دینے شاویل آئی تھی۔ یہاں سب بھی سو رہے کیونکہ رات کافی دیر تک جاگتے رہے تھے، ویسے آمنہ بیگم اور اقصیٰ بیگم کے علاوہ کوئی بھی وہاں موجود نہ تھا۔ بیٹا آپ بیٹھو، میں ذرا دور مکنون کو دکھاتی ہوں اٹھی یا نہیں۔ اقصیٰ بیگم انہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھاتی خود یارم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ موم ناشتہ دیتے، مجھے ایک امپورٹنٹ کام کے لیے نکلنا ہے۔ مصطفیٰ ناقص سا تیار، وائٹ شرٹ بلو جینس پہنے ڈرائنگ روم کی طرف وہاں سب کو بیٹھے دیکھ کے منہ لگا، مگر سامنے صوفے پر عائشہ کو دیکھ کے ٹھٹکا۔ عائشہ نے بھی آواز کی جانب دیکھا تو مصطفیٰ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کو عجیب لگا، عائشہ کے ساتھ رامین بھی بیٹھی، اس نے بھی مصطفیٰ کو عائشہ کو یک ٹک دیکھنا محسوس کیا۔ لائٹ فیروزی کلر کی شلوار قمیض پہنے، دوپٹہ کندھوں پر ڈالے، بنا میک اپ کے بالوں کی ڈیلی سی چوٹیاں آگے کی طرف ڈالے، اس سے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ ارے مصطفیٰ بیٹا، تم اپنے کمرے میں چلو، میں ناشتہ لے کر آ رہی ہوں۔ آمنہ بیگم نے اسے جواب دیتے کہا تو وہ ایک آہری بھرپور نظر عائشہ پہ ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آپیہ، رامین نے ہلکی سی آواز میں کھنکارا بڑھا تو عائشہ نے اسے گڑا، چپ کر کے بیٹھو، بہت فضول ہوتی جا رہی ہو۔ عائشہ نے اسے جھٹکا تو وہ دل محسوس کر رہا، مگر ڈرائنگ روم کی وال جو شیشے کی تھی باہر لان کی طرف بنی تھی، لان میں اچھلتی ایک پیور وائٹ کیٹ کو دیکھتی رامین ایک دم اچھلتی۔ رامین، کیا بچپنا ہے، آرام سے بیٹھو۔ عائشہ نے اسے گڑا، ارے آپیہ، آپ یہاں بیٹھ کے بور ہو رہی ہے نا، میں تو باہر لان میں جا رہی ہوں۔ رامین اپنی کزن کو اشارہ کرتی انہیں وہاں سے لیتی باہر لان کی جانب چلے گی، جبکہ عائشہ بیچاری اکیلی بیٹھی رہے گی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ عائشہ کو آمنہ بیگم کے حوالے جو کام والی کو آوازیں دی تھی
مگر نہ جانے کہاں تھی کچھ ہوتے وقت عائشہ آمنہ بیگم کے پاس کچن میں چلی جہاں وہ ناشتہ تیار کر کے بیٹھی تھی تاکہ مصطفیٰ کو نسرین ناشتہ دیا ہے۔ ارے آنٹی کیا ہوا؟ کو کام ہے تو بتا دے میں کر دیتی ہوں، عائشہ نے خوش دلی سے کہا تو آمنہ بیگم مسکرائی۔ نہیں بیٹا بس مصطفیٰ کو ناشتہ دینا تھا، اس کا کمرہ اوپر ہے اور مجھ سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی، بس اس لیے نسرین کو آواز دے رہی تھی کہ وہ اوپر جا کے اسے ناشتہ دے دے، مگر نہ جانے یہ نسرین کہاں غائب ہو گئی اور یہ ناشتہ بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ آمنہ بیگم نے اسے پوری بات بتائی تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ بھلا کیا کہہ سکتی تھی، ابھی وہ سوچ رہی تھی جب آمنہ بیگم نے اسے مخاطب کیا۔ عائشہ بیٹی اگر برا نہ مانو تو مصطفیٰ کو ناشتہ دے آؤ گی، میں اگر جا سکتی تو تمہیں کبھی بھی نہ کہتی، اگر تمہیں برا نہ لگے اور کوئی اعتراض نہ ہو تو، لیکن اگر تم نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں خود جانے کی کوشش کرتی ہوں۔ عائشہ کو تذ بذب کا شکار دے کے وہ گویا ہوئی تو عائشہ بولی نہیں آنٹی مجھے برا نہیں لگے گا، اب مجھے دے، میں دے آتی ہوں، کمرہ کہاں ہے ان کا؟ عائشہ نے ناشتے کے ٹرے ان کے ہاتھ سے تھامی۔ شکریہ بیٹا، سیڑھیوں کے بائیں جانب مڑ کے پہلا کمرہ ہے۔ آمنہ بیگم اسے کمرے کا راستہ بتاتی خود کچن سے باہر نکل گئی تھی اور عائشہ بھی ناچار سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اقصیٰ بیگم نے کافی دفعہ سالہ کیا تھا مگر دوریا تو گوڑے گدے بیچ کے سوئی تھی، اس لیے وہ نہ اٹھی اور جانا بھی رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے ابھی تک سو رہا تھا اور گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے دروازے پہ خود ہی دستک اسے سنایا دی اور اقصیٰ بیگم 2 سے 3 دفعہ ناک کرنے کے بعد واپس ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی، مگر وہاں کسی کو نہ پا کر وہ اپنے کمرے میں چل دی تاکہ رات کی کچھ تیاریاں جو رہ گئی وہ مکمل کر لے۔ عائشہ ڈرتی جھجکتی مصطفیٰ کے کمرے کے باہر کھڑی تھی کہ اندر جانے کی ہمت اس میں نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا دروازے سے ہی ناشتہ پکڑا کہ وہ واپس چلی جائے گی، مگر کامتے ہاتھوں سے اسے صحیح طرح دستک بھی نہ دی گئی۔ کچھ سوتے ہوئے وہ کمرے میں داخل مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے کمرے پہ ایک نظر ڈالی، کمرہ بالکل خالی تھا، یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ جو حساسات بیٹھ رکھا تھا، ایک طرف صوفے لگے، ایک سائڈ پر اسٹڈی ٹیبل پہ رکھا تھا، کمرے کے ایک طرف گلاس وال تھی جہاں سے نیچے لان کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ عین درمیان میں کھڑی کمرے کے جائزہ لے رہی تھی، اسے یہ کمرہ مسمرائز کر رہا تھا۔ وہ ناشتہ وہیں ٹیبل پر رکھتی وہ آگے بڑھی، اسٹڈی ٹیبل کے پاس آ کر رکی، مگر وہاں رکھا شو پیس دیکھ کے اسے شدید دھچکا لگا تھا۔ ایک بولی بصری یاد اس کے ذہن میں ابھری تھی، ٹام میں تمہارے لیے ایک گفٹ لائی ہوں، تم دیکھو گے تو تمہیں بہت پسند آئے گا، ویسا ہی سیم میں نے اپنے لیے بھی لیا ہے، یہ لو دیکھو ذرا کیسا ہے۔ وہ اپنی 2 پونیاں جلاتی ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھائے بولی تو اس نے وہ گفٹ ریپر میں لپٹا گفٹ باکس اس کے ہاتھ سے لیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے کھولی کہ ایک کرسٹل بال تھا جس کے اندر ایک سنو بیئر ایک درخت کے ساتھ کھڑا تھا اور برف باری کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ارے واہ جاری، یہ تو بہت کیوٹ ہے، بالکل تمہاری طرح۔ ہاں آپ وہی ہونا، تو میں نے آپ کے لیے بلو لیا اور اپنے لیے پنک کلر میں، یہ ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ اوکے اوکے میری چوہیا، اب چلو۔ بریک ختم ہوگی، وہ اس کے گال کے اندر سے ساتھ چل دیا۔ کمرے میں کٹکا ہوا تھا اور وہ یوں ہی مڑی مصطفیٰ کو واش روم سے نکلے دیکھ عجیب سے کیفیت کا شکار ہوئی، مطلب اس رات دوریا کی مہندی پہ وہ مصطفیٰ ہی تھا۔ عائشہ نے شکایتی نظر سے اسے دیکھا، پہلے تو وہ عائشہ کو یوں اپنے کمرے میں دیکھ کے حیران ہوا تھا مگر پھر اس کے ہاتھ میں کرسٹل بال دیکھ کے وہ شاکڈ ہوا تھا۔ ابھی وہ یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ پہلے عائشہ کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کے بعد وہ اسے حقیقت بتائے، مگر جیسا ہم پلان کرتے ہیں ویسا کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ زبردست پلانر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے نا۔ وہ تیزی سے عائشہ کی طرف بڑھا مگر عائشہ نے اسے ہاتھ اٹھا کے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ اتنا بڑا جھوٹ بولا آپ نے مجھ سے، آپ جانتے تھے نا پہلے سے سب کچھ میرے بارے میں، آپ نے مجھے نہیں بتایا، کیوں پہلے بنا بتائے چھوڑ کے چل گئی، اس کے بعد اتنے سال ایک دفعہ بھی مڑ کے نہیں دیکھا، آپ جانتے تھے کہ ٹام کے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں، پھر بھی اس کی آنسو بڑی آنکھوں سے مصطفیٰ ڈسٹرب ہوا تھا۔ آپ یہ پہلے سے جانتے تھے کہ میں ہی عائشہ ہوں، میں ہی آپ کی بچپن کی دوست ہے، تو کیوں نہیں بتایا، اتنے دن تک سب چھپایا مجھ سے کیوں؟ عائشہ کی آواز گلے میں ہی اٹکی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک قدم آگے بڑھایا مگر عائشہ کی باتوں نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ میرے پاس بھی مت آئیے گا مصطفیٰ، عائشہ نے نفرت سے اسے روکا تھا اور ایک بھی پل کی دیر کی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ مصطفیٰ اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا مگر وہ شکستہ سبر پہ بیٹھ کے عائشہ کی آنکھوں میں بے غصہ وہ دیکھ چکا تھا، وہ اتنی جلدی اس کی بات نہیں سنے گی، اسے پتہ تھا، تبھی عائشہ کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔